نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کیوں؟ قرآن مجید سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بڑی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو وہ نعمتیں جو تم پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں اتاری ان کو یاد کرنا بدعت شرک نہیں ہے بلکہ بہتر عبادت ہے۔ تو کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو بدعت کہنے والے یہ آیت بھول جاتے ہیں؟ یاد رکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جاتی ہے، حمد و نعت پڑھی جاتی ہے، اور ادباً 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 عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ تو یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد مقدس منایا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آراستہ کرتے ہیں، وہ کیوں کر بدعت کرتے ہیں؟ بلکہ یہ افضل عبادت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو آپ مجھے خدا را یہ سمجھائیے، یہ بتائیے مجھے کہ تمام عالمینوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی کوئی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی طرف بیجی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ تو جو اس کو نعمت نہ سمجھے تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ ضرور کرے۔ یاد رکھیے جب ابو لہب مر گیا تو وہ مرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو خواب میں آئے، تو اہل خانہ نے اسے پوچھا کہ آپ کا کیا حال بنا؟ اس نے کہا مجھے کوئی بلائی نہیں، لیکن مجھے ایک انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، وہ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں سویبہ ابو لہب کی لونڈی کو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، تو مجھے یہ انعام ملا کہ کافر ہونے کے باوجود مجھے کفر کی حالت میں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اتنا ملا کہ مجھے انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر شرعی کاموں کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور انشاءاللہ سب دیکھیں گے قیامت میں کس کا پلڑا باری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔